جادو کلام کے اندر ہوتا ہے، یعنی جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گروں میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے. یعنی ایسے الفاظ جو منفی اثر رکھتے ہیں کس پر؟ جس پر وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات لکھ کر کیا جاتا ہے، بعض اوقات گروں پہ پھونکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی آبجیکٹ پہ پھونکا جاتا ہے، جیسے کسی تالے پہ پھونک کے کسی کو بند کرنے کے لیے، یا اسی طرح کے کچھ سمبلز استعمال کیے جاتے ہیں. بعض اوقات قبرستانوں کی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے. بیسیکلی اس کی اصل کیا ہے؟ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ منتر ہوتے ہیں، کچھ کلام ہوتا ہے. اب یہ جو کلام ہے یہ انسان پہ اثر کیسے کر جاتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی اچھی بات آپ پہ اثر کرتی ہے، آپ کو ہنسا دیتی ہے، آپ کو خوش کر دیتی ہے، آپ کی سوچ بدل دیتی ہے. اسی طرح جو بری بات ہوتی ہے، کوئی گالی ہو، کوئی بدمزگی کی بات ہو، کوئی تان و تشنیع ہو، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہ بھی انسان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. پوئٹری بھی انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے. اللہ کا کلام بھی قرآن مجید میں خود بتایا گیا کہ اس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. تو انسان کو جو فوقیت دی گئی ہے باقی تمام مخلوقات سے، وہ زبان کی بنا پر دی گئی ہے. اور زبان جو ہے یہ بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے. اس سے تعلقات بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں. اس سے انسان کی زندگی اپنی بھی بنتی ہے یا بگڑتی ہے، کیونکہ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں ان کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں. اسی طرح جو جادو کیا جاتا ہے اس میں بھی کچھ کلام ہوتا ہے کہ جو انسان کے اوپر غیر مرئی طریقے پر اثر کرتا ہے. تو جس طرح پاکیزہ کلمات اپنی تاثیر رکھتے ہیں، اسی طرح بری باتیں بھی اثر رکھتی ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق کی طرف سے 2 مرد آئے. دونوں نے لوگوں کو ایک فصیح و بلیغ خطبہ سنایا. لوگ ان کے بیان سے بہت متاثر ہوئے، بہت انسپائر ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں. یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا اثر جادو کی طرح ہوتا ہے. تو جس طرح نیکیاں برائیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، حق باطل کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے، اسی طرح پاکیزہ کلمات بھی شرکیہ کلمات کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ بات اپنے ذہن میں جما لیجئے، یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ جادو جیسے کلام کا اثر اور مقابلہ قرآن ہی کر سکتا ہے، پاکیزہ کلمات ہی کر سکتے ہیں. کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس لیے اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو وہ غلط طریقوں سے علاج نہ کروائے، وہ عاملوں کے پاس جا کر ان نون قسم کی جھاڑ پھونک اور منتر وغیرہ سے کام نہ لے، کیونکہ اس میں شرک کا اندیشہ ہوتا ہے، ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے. اور کس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ کا کلام باقی ہر طرح کے شرکیہ کلام، جن و انس کے فضول لغو کلام سے بالا ہے اور اعلیٰ ہے اور زیادہ قوت اور تاثیر اور طاقت رکھتا ہے. باقی سارے کلام بندوں کے ہیں، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس لیے جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اس کلام کو انسان پاورفل سمجھے اور اس کے ذریعے علاج کرے، اور جتنے یقین کے ساتھ آپ اس کے ذریعے علاج کریں گے اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا.